12 ربیع الاول مدینہ طیبہ، میرے نبی کا گھرانہ، بیویاں رو رہی، سیدہ فاطمہ رو رہی، جبریل میں تجھے پیغام دے رہی ہوں میرا بابا فوت ہو گیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا میں جبریل کو اطلاع دے رہی، میرا بابا جنت الفردوس کی طرف چلا گیا۔ سیدہ فاطمہ آنکھوں سے آنسو، ماں عائشہ آنکھوں میں آنسو، ماں صفیہ آنکھوں میں آنسو، ماں حفصہ آنکھوں میں آنسو، ماں ام حبیبہ آنکھوں میں آنسو، ماں ام سلمہ آنکھوں میں آنسو۔ پیغمبر کا گھرانہ ہے، حضرت صدیق کو بلوایا گیا، آپ اپنے گھر سے واپس آئے، میرے سونے نبی کے حجرے میں پہلے مسجد میں پہنچے۔ میرے عمر نے تلوار نہیں نکالی، جس نے کہا آپ فوت ہو گئے میں اس کی گردن تن سے جدا کروں گا۔ کون سا دن ہے؟ 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، مدینہ طیبہ، پیغمبر کا گھر، آپ کی فیملی، پیغمبر کا اہل خانہ، نبوت والا گھر، کوئی فیصلہ آباد نہیں ہے، شیخوپورہ نہیں ہے، پنجاب پاکستان نہیں ہے، پیغمبر کا گھرانہ ہے۔ آپ فوت ہوئے، میرے صدیق آئے گھر میں، میرے نبی کے چہرہ پر انوار پہ بوسہ دیا، چوما۔ آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، محبوب کی آنکھوں کو ایسے بند کیا، بند کر کے کہنے لگے محبوب اللہ آپ پہ 2 موتوں کو کبھی جمع نہیں کرے گا، کبھی 2 موتیں آپ پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جو کہا جا رہا تھا کہ آپ وقتی طور پہ فوت ہوئے ہیں پھر رہیں، اللہ 2 موتیں کبھی بھی جمع نہیں کرے گا۔ آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ہمارے معزز مہمان قائد یوتھ فورس پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد قسیم صاحب شیخوپوری، وہ اپنے بہترین انداز میں آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں، اور حضرت حافظ صاحب کو ہم اپنی طرف سے، مسجد کے نمازیوں کی طرف سے اور یوتھ فورس سٹی فیصل آباد کی طرف سے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سفر کر کے آنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ علماء کرام کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ قائد یوتھ فورس پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد قسیم صاحب شیخوپوری۔ الحمدللہ رب العباد والصلاة والسلام على سید العباد الذي اخرج عباد اللہ من عبادت العباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی، او کما قال علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز سامعین حضرات، آج کا یہ درس قرآن پروگرام اہل حدیث یوتھ فور سٹی فیصل آباد کے احباب نے اس کا انتظام و انصرام کیا ہے۔ ہمارے عزیز القدر بھائی حافظ محسن حمید صاحب، ابو ہریرہ صاحب اور محترم جناب محمد یاسر بٹ صاحب، انور نعیم صاحب، سبھی احباب
جنہوں نے اس پروگرام کے لیے پروگرام کا رکھا، کوشش محنت کی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا مہینہ ہے۔ اللہ کی زمین پر مسلک اہل حدیث ایسا پیارا مسلک ہے کہ جس نے شریعت کو ویسے مانا ہے جیسے صحابہ نے مانا ہے۔ ہم نے ولادت کو بھی مانا ہے اور آپ کی وفات کو بھی مانا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے ولادت کو تو مانا لیکن آپ کی وفات کا انکار کر دیا ہے کہ وفات ہے نہیں۔ جس طرح ولادت کا انکار کفر ہے، اسی طرح آپ کی وفات کا انکار بھی کفر ہے۔ دونوں آپ کی سیرت کا حصہ ہیں، دونوں کے ساتھ ایمان رکھنا یہ ایک مومن کا شیوا ہے۔ آپ کی ولادت با سعادت اہمیت کی حامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ بھی اسلام اور دین اور شریعت کا ایک اہم باب ہے۔ اور اللہ کے فضل سے ہمارے دلوں میں آپ کی آمد کی محبت بھی ہے، اور اسی طرح سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا غم بھی ہے، پریشانی بھی ہے، دونوں کا تذکرہ ہے۔ اور مومن ہوتا بھی وہی ہے۔ یاد رکھنا کہ جس بندے کے دل میں سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں، وہ تو بندہ ہی بے ایمان ہے، اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ ہو بندہ مسلمان اور آپ کی ولادت پہ آمد پہ خوش نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ولادت کا تذکرہ کیا ہے۔ انا دعوت ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، و بشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، و رؤیا امی، میں اپنی والدہ سیدہ آمینہ کا خواب ہوں کہ ولادت سے قبل میری والدہ نے خواب دیکھا کہ میری ولادت جب ہوئی تو ان کے بدن سے ایک روشنی نکلی، نور نکلا، جس سے اللہ نے شام کے محلات کو بھی روشن کر دیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ پیغمبر آئیں گے، نبوت ملے گی، ان کا دین شام کے محلات تک پہنچے گا، اللہ اس کو غلبہ عطا کریں گے۔ آپ کی ولادت ہے، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ اور کون ہے جو ولادت کو باعث مسرت نہیں سمجھتا؟ فرق یہ ہے تم بھی ولادت کا تذکرہ کرتے ہو، ہم بھی تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا تذکرہ شریعت کے مطابق، دین کے مطابق، اسلام کے مطابق۔ میرے پیغمبر نے خود صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کا تذکرہ کیا ہے۔ صرف تذکرہ نہیں کیا، آپ نے اس کی خوشی بھی منائی۔ صرف خوشی نہیں منائی بلکہ اس کا شکر بھی ادا کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کائنات کے امام محمد، اور پڑھو پھر پڑھو۔ ابھی تو ماشاءاللہ پروگرام شروع ہوا ہے۔ مولانا وقاص شرازی صاحب ہیں، مولانا حنیف عاجز صاحب ہیں، مولانا حافظ فاروق عبداللہ صاحب ہیں، سبھی ابا موجود ہیں ماشاءاللہ۔ سرپرست ہمارے بھائیوں کے شیخ اسحاق صاحب، وہ بھی محبت سے تشریف لائے۔ ان سب بھائیوں کی محنتیں محبتیں اللہ قبول فرما لے، رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ذرا درود پاک محبت سے پڑھیں، محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ روزہ رکھتے، ہر سوموار کا روزہ رکھتے۔ سئیلا، آپ سے پوچھا گیا محبوب ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ عید میلاد منانا، جشن کرنا، اس کے لیے رنگا رنگ کی تقاریب کا انعقاد کرنا کیوں نہیں کرتا اہل حدیث؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جاؤ ایک حدیث
ایک حدیث سونے نبی پاک کی صحیح سند سے دکھانا تیرا کام ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، سب سے بڑا جلوس، سب سے بڑے جھنڈے، سب سے بڑی جھنڈیاں لگانا ہمارا کام ہے۔ ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ خوشی منانا چاہتے ہو، طریقہ کیا ہے؟ سونے نبی پاک سوموار کا روزہ رکھتے، اور صحابی نے کہا محبوب روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، سوموار کے دن اللہ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے، اور میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کتنے اہل حدیث ہیں اللہ کے فضل سے وہ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، زندگی بھر کا معمول ہے، علماء کا، عوام کا۔ سبب کیا ہے؟ یہ خوشی ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہ سونے نبی کی سنت ہے، طریقہ ہے، ولادت ہے نا، احسان ہے اللہ کا ہم پر۔ اللہ کی قسم سونے نبی نہ آتے ہم کس حالت میں ہوتے؟ اللہ نے آپ کو بھیج کے ہمیں شرک کی گندگی سے بچا کر جنت کے رستے میں گامزن کر دیا ہے۔ آپ کی آمد کے کیا کہنے، سونے نبی پاک کی عزت اور شان اور رفت کے کیا کہنے، حسن و جمال کے کیا کہنے، شک کی کوئی نہیں۔ حضرات آئیں ذرا، ولادت خوشی کا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کی روزہ رکھ کے، تے سادی جئی گل ہے، سیدھی جئی گل ہے، تے سمجھ آن والی گل ہے۔ جدن روزہ رکھیے ادن عید، مجھے بولے ہو نا تسی، جدن روزہ رکھیے ادن عید، تے جدن عید ہوئے ادن روزہ۔ تے صحیح بخاری دی حدیث ہے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے اپنی ولادت دی خوشی منائی ہے۔ ہن کھلتے توہاں جو ایک ہے، یا تیری عید غلط ہے، بلکہ تیری عید ہی غلط ہے، کیونکہ سونے نبی پاک دی سنت آپ کا طریقہ ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، عید والے دن روزہ نہیں رکھتے۔ حضرات آئیں ذرا، وہی عمل کر جو عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آپ کے اہل بیت نے کیا ہے۔ اللہ کو رول حل کے دعا کرو اللہ سپیکر نو بھی شفا عطا کر دے۔ یقین جانے یہ اہم مسئلہ ہوتا ہے نا، تو سپیکر تو ایک ذریعہ ہوتا ہے اچھی آواز کا، تو وہی صحیح نہ نکلے تو مسئلہ کیا ہے؟ ویسے وہابیاں دی مسجد دا قومی نشان ہے یہ اللہ دے فضل نال خراب سپیکر، اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی صحیح فرما دے۔ حضرات توجہ کریں ذرا، درود پاک پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد۔ حضرات توجہ کریں، آپ کی ولادت اہم مسئلہ ہے، اہم بات ہے، شریعت کا پہلو ہے، لیکن سونے نبی پاک 40 سال کی عمر اللہ نے آپ کو دی، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ 13 سال آپ نے گزارے مکہ مکرمہ کے اندر، ایک ہی دعوت توحید کی، وحدانیت کی، اللہ ایک ہے، کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، ایک ہی پیغام ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ایک ایک عمل مدینے میں آیا ہے، مکے کے اندر ایک ہی عمل ہے، عقیدہ توحید ہے۔ آپ نے دعوت دی ہے اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی پہچان کی، آپ نے دعوت دی ہے، عقیدہ سکھایا ہے۔ 13 سال گزرے، اللہ کا حکم آ گیا محبوب مکہ چھوڑے، یہ آپ کے قتل کا پلان بنا رہے، آپ مدینہ طیبہ چلے جائیں۔ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا، آپ مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے، صحابہ نے بھی ساتھ آپ کے ہجرت کی، مدینے پہنچے۔ 10 سال آپ نے مدینے گزارے، کتنے؟ اور بولو تو صحیح، آپ کی نبوت والی زندگی ہے 23 سال، نبوت ملی 40 سال میں، 10 سالہ زندگی مدنی ہے۔ حج کیا نا آپ نے، وہ پہلا بھی حج ہے، آخری بھی حج ہے، حج کر کے واپس آئے۔ 11 ہجری سفر کا مہینہ، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی بقیع کے قبرستان میں، نماز جنازہ پڑھا کر آپ گھر پہنچے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مزکیہ فقیہہ حافظہ زاہدہ
तय्यबा, मोमिनों की माँ आयशा सलामुल्लाहि अलैहा आयशा आपके घर में आए, सर पे पट्टी बंधी हुई। फरमाया आयशा पट्टी बंधी है। फरमाया वाह रासा हो महबूब मेरे सर में तकलीफ है। फरमाया आयशा आज मेरे सर में भी बड़ी तकलीफ है। ये वो बीमारी थी जो आपकी मौत का सबब बनी। इस बीमारी के सबब से बीमारी बढ़ती चली गई, आप दुनिया से रुखसत हो गए। सफ़र का महीना है, अर्रहीकुल मखतूम पढ़े, रहमतुल लिल आलमीन पढ़े, हदीस की कोई मुस्तनद किताब पढ़े। यही सफ़र का महीना आखिरी अय्याम आपको बीमारी शुरू हुई, सर दर्द है, बुखार में बदला, बुखार बढ़ता जा रहा है। रबीउल अव्वल के इब्तदाई अय्याम है, बारी बदलती जा रही, आप अपनी बीवियों के घर में भारी तब्दील हो रही। अभी वफात से 5 दिन कबल आपने बीवियों को जमा किया, सभी बीवियां जमा हैं। ऐना अना गदन, ऐना अना गदन, ऐना अना गदन। कल किसके घर में, फिर किसके घर में, फिर किसके घर में, सब ने कहा समझ गई आप माँ आयशा के घर में जाना चाहते हैं। सभी बीवियों ने कहा इजाजत है, आप बीमारी के अय्याम माँ आयशा के घर में गुजारे। आप चले गए और अंदाज पता क्या है, बुखारी की हदीस है, आपका एक हाथ हजरत अली का कंधा था, मेरे सोने नबी का एक हाथ हजरत अली के कंधे पे था, एक हाथ फजल बिन अब्बास आपके चचाजाद है इनके कंधे पे था। पाँव सीधे नहीं से उल्टे पाँव हैं, चला नहीं जा रहा। इसी तरह आपको लेके जाया गया, माँ आयशा के घर में बिस्तर पर लिटाया गया। बुखार की शिद्दत कम नहीं हो रही। और ये जितनी हदीसें सुना रहा हूँ, बुखारी की हदीसें, मुस्लिम की हदीसें, तिरमिज़ी की हदीसें, सभी सही सनद की हदीसें, बुखार बढ़ता जा रहा है। हरीकू अलैया सब आकिराबिन मिन किराबिन शद्दा, जाओ 7 मुख्तलिफ कुओं से पानी जमा करो, मेरे ऊपर बहाओ। आप टब में बैठे, 7 मशकीज़ों में पानी जमा हुआ, सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर पानी बहाया गया। अफाका हुआ, फरमाया मुझे मस्जिद लेके चलो। आपको मस्जिद एवं गल्ला ही करने हैं, यही बेहतर है जो हालात है। आपको मस्जिद ले जाया गया, मस्जिद में पहुंचे ना तो आपने खुतबा इरशाद फरमाया, जोर पढ़ाई, असर पढ़ाई, मगरिब पढ़ाई, इशा पढ़ाई, 7 वाज भी करते रहे। पहला वाज मेरे अबू बकर की शान पे, इज्जत में, बरकत में, इन्ना मिन अमन नासी अलैया सहाबा, मुझ पे दुनिया में जिसने नेकी की मैंने सबका ही बदला दे दिया है, कोई ऐसा नहीं है जिसका बदला नहीं दिया। एक अबू बकर है, एक अबू बकर है जिसके एहसानात का बदला मैं दुनिया में दे नहीं सका। अबू बकर तेरे एहसानों का बदला क़यामत के दिन अगर देगा तो अल्लाह ही अता करेगा। आपने मेरे सिद्दीक का तज़किरा किया और भी नसीहतें की, घर चले गए। अगला दिन आया, आप सल्लम ने नमाजें पढ़ाई, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा भी पढ़ाई। इशा से पहले आपने वुजू किया, खशी बढ़ी, आप ज़मीन पे गिरने लगे, आपको पकड़ा गया, फिर वुजू करवाया, फिर वुजू करवाया। बुखारी की हदीस है, 3 मरतबा वुजू किया, अफाका नहीं हो रहा। असल्लन्नास, लोगों ने नमाज पढ़ ली है। माँ जी कहती नहीं, हुमियन तजीरूना का, वो तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फरमाया मुरू अबा बकर फलियुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो नमाज पढ़ा दे। आज मुझ में नमाज पढ़ने की सकत नहीं, पढ़ाने की सकत नहीं। अबू बकर से माँ जी कहती नहीं, अबू बकर को ना कहे, अबू बकर को ना कहे, रकीकुल कलब है ना, कैसे खड़े होंगे मुसल्ले पे। आप घर में तो किसी और को कह दे, उमर को कह, मैं नहीं नहीं, वो बुखारी की हदीस, या अल्लाह वल मुमिनूना इल्ला अबा बकर, मुसल्ले पे अल्लाह भी नहीं मान रहा, मोमिन भी नहीं मानते, दोनों ही चाहते हैं अगर मुसल्ले पे खड़ा होगा
تو ابو بکر کھڑا ہوگا. مرو ابا بکر، کوئی دوسری بات نہیں، ایک ہی بات ہے، میری زندگی میں میرے مصلی پہ کھڑا ہوگا تو کون؟ کون؟ ابو بکر والے نہیں بولن دے رہے، کون؟ میری زندگی میں میرے مصلی پہ کھڑا ہوگا کون؟ حضرت بھی ٹلے ہو، کون کھڑا ہوگا؟ ابو بکر پہ تبرہ کرنے والا چیخ رہا ہے، آپ ابو بکر کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ یہ تو حدیث ہے نا، جب پیغمبر نام لے رہے، بخاری کی حدیث ہے، آپ نام کیوں نہیں لے رہے؟ میرے پیغمبر نے کہا میری زندگی میں میرے مصلی پہ کھڑا ہوگا کون؟ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر زندہ باد، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر مصطفیٰ کے ہم سفر، ابو بکر، ابو بکر مصطفیٰ کے ہم سفر، شان صحابہ، عظمت مصطفیٰ. حضرات توجہ کریں، آپ نے کہا ابو بکر نماز پڑھائے، یہ تین ابھی باقی ہیں، یہ عشاء کی نماز ہے اور غالباً جمعرات کا دن ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 3 دن کی نمازیں ساری میرے صدیق نے پڑھائی ہیں، مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے پڑھائی ہیں. ایک جمعرات کی نماز ہے، ایک سوموار فجر کی نماز ہے، 17 نمازیں، 17 نمازیں میرے پیغمبر کی زندگی میں. ایویں ہی رولا پائی جاندے ہو، ایویں ہی سپیکراں چ کئی جاندے ہو، وخلیفۃہ بلا فصل ایک ہی ہے، وہ ابو بکر ہے. میرے پیغمبر نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا ہے، علی کو پیچھے کھڑا کیا ہے، چچا عباس کو پیچھے کھڑا کیا ہے، حضرت حسن کو پیچھے کھڑا کیا ہے، حسین کو پیچھے کھڑا کیا ہے، فضل بن عباس کو پیچھے کھڑا کیا ہے، عبداللہ بن عباس کو پیچھے کھڑا کیا ہے. اور خلافت کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے بتایا ہے زندگی میں میرے مصلی پہ کھڑے ہونے کا حق ہے تو ابو بکر کا میرے مرنے کے بعد اس مصلی پہ حق ہے تو ابو بکر کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نماز جمعرات ہے، میرے صدیق نے پڑھائی مصلی رسول پر. یہ دن بھی گزرا، جمعہ بھی گزرا، ہفتہ بھی گزرا. پتہ ہے نا ابو داود کی حدیث ہے، ایک صحابی آئے تیمارداری کرنے، بدن مبارک پہ ہاتھ رکھا، انکا لتوکو واکن شدیدہ، محبوب اتنا بخار، ٹمپریچر تو ہم نے کسی بندے کو دیکھا ہی نہیں، اتنا بخار ہم نے نہیں کبھی دیکھا. انکا لتوکو واکن شدیدہ، اتنا سخت بخار ہے. فرمایا ایسے ہے جیسے 2 بندوں کو بخار چڑھے نہ جمع کیا جائے تو آپ کو اتنا چڑھا ہے بخار. میرے سونے نبی فرماتے ہیں ہاں ایسے ہی ہے، اللہ نے میرے لیے اجر جو بہت زیادہ رکھا ہے، اللہ نے میرا مقام جو بڑا اونچا رکھا ہے. آزمائش بھی سخت ہوتی، یہ دن بھی گزرا، سوموار کا دن، فجر کی نماز. بخاری کی حدیث مختصر نہیں کر رہا، بہت مختصر کر رہا، بڑی حدیثیں، پیاری پیاری حدیثیں. آپ نے خطبے میں کہا ایک دن افاقہ ہوا، عصر کی نماز ٹائم مسجد آگے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت صدیق نماز پڑھا رہے سے پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے کھڑا کیا اپنے ساتھ، دونوں ہی کھڑے ہیں، ابو بکر کھڑے ہیں، ابو بکر کے ساتھ ابو بکر کا پیر کھڑا ہے، سونے نبی ہیں، ساتھ میرے صدیق ہیں، اکٹھے کھڑے ہیں. میرے نبی نماز پڑھا رہے، ابو بکر کو ابو بکر تکبیر کہتے ہیں، لوگ اقتدا کرتے. آپ نے نماز پڑھائی، خطبہ دیا، کیا کہا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت یہودیوں پر،
عیسائیوں پر انہوں نے نبیوں کی قبروں پر سجدے کر دیے. آپ نے توحید کا درس دیا. سوموار فجر اور رحیق المختوم میں لکھا ہے کہ یہ 12 ربیع الاول تھی. کون سا دن تھا؟ بولیں ذرا. 12 ربیع الاول. بلکہ صرف رحیق المختوم میں نہیں لکھا. احمد رضا خان صاحب بریلوی ان کے ملفوظات ہیں, ان کے فتاوے ہیں, ان کے فتاوے میں بھی یہ لکھا ہے کہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. ہماری نہ مان, اپنوں کی تو ماننا. 12 ربیع الاول سوموار کا دن فجر کی نماز. میرے ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں, میرے سونے نبی نا حجرہ عائشہ سے باہر نکلے. پردہ آگے تھا نا تو پردہ پیچھے کر دیا میرے سونے نبی نے. سبحان اللہ. اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے صحابہ, اندھیرے میں. لائٹ شائٹ ہے ہی, لائٹ ہے ہی نہیں. حجرہ عائشہ کا پردہ پیچھے ہٹا, چاند سے بھی خوبصورت میرے نبی کا چہرہ سامنے نظر آیا. یقین جانے یہ میں کولوں گل کیویں کر سکنا. یہ حضرت انس بخاری کی حدیث. کہتے ہم نماز پڑھ رہے تھے, اندھیرا تھا, پردہ پیچھے ہٹا, میرے نبی نے اپنی زیارت کروائی. اور یہ زیارت کافی دنوں بعد ہوئی مسجد میں. پردہ ہٹا, اندھیرا, تے چند دی کی جرت ہے میرے نبی دے حسن دا مقابلہ کر سکے. سبحان اللہ. خوبصورت چہرہ. انس پتہ کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتے ہیں سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ, فجر کا اندھیرا, آپ کے چہرے کا نور چمکتا ہوا ایسے لگ رہا تھا جیسے اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا قریب تو ہم نمازیں توڑ دیتے. آپ کہتے ہیں حسبکم حسبکم, ٹھہر جاؤ اپنی جگہوں پہ, نماز پڑھو. 12 ربیع الاول سوموار کا دن آپ واپس آئے بستر پر. ماں جی کہتی ہیں بستر پر پانی ساتھ پڑا ہوا تھا, اس میں پٹیاں بھگو کر میں سونے نبی پاک کی پیشانی پہ ڈھکتی بار بار. شدت بڑی زیادہ تھی. آپ یہ شہادت والی انگلی اوپر اٹھاتے 12 ربیع الاول فجر کے بعد, بار بار اٹھاتے. بے قراری بے چینی بڑی تھی. اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی. خوشی کا دن جب میرے سونے نبی مدینے میں آئے نا, انس کہتے ہیں مدینے کی تاریخ کا سب سے زیادہ خوشی والا دن وہ ہے جب سونے نبی پاک نے قدم رکھے مدینہ طیبہ میں. یہ خوشی کا دن ہے. اور ایک غمی کا دن ہے, یہ 12 ربیع الاول ہے. ماں جی کہتی میں بار بار پٹیاں کر رہی ہوں پانی کی پیشانی پر. آپ انگلی اٹھا کر کہہ رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی. اور ساتھ کہہ رہے ہیں ان للموت سکرات, ان للموت سکرات. یا اللہ موت کی بڑی سختیاں ہیں, موت کی بڑی سختیاں. آپ اس طرح کہہ رہے تھے. خاتون جنت سیدہ فاطمہ ہے. آگے پتہ کیا کہتی ہیں واہ کرب اباہو, واہ کرب اباہو. ہائے میرے بابا کو آج بڑی تکلیف ہے, میرے باپ کو بڑی تکلیف ہے. میرے سونے نبی نے سنانا فرمایا لیس علی ابیک بعد الیوم کرب, میری لخت جگر رونا, پریشان نہ ہو, آج کے بعد تیرے بابا کو کوئی تکلیف نہیں رہے گی, کوئی پریشانی نہیں رہے گی. پاس بیٹی بیٹھی ہوئی, کان قریب کیا, بات کی, سیدہ رو پڑی, پھر کان قریب کیا, بات کی, سیدہ مسکرا دی. ماں جی عائشہ قریب تھی. کہتی میں نے کہا سیدہ فاطمہ سے مجھے بتا بابا نے کیا کہا تجھے. تو کہتی ہیں اگر آپ کو بتانا ہوتا تو ابو اونچی آواز سے بات نہ کر لیتے, کان میں جو بات کی ہے میں نہیں بتاؤں گی. جب دنیا سے چلے گئے فرمایا میں تیری ماں ہوں, ماں پوچھ رہی ہے بتا کیا کہا تھا. فرمایا جب پہلے مجھے قریب کیا نا تو میرے ابو نے مجھے کہا
اے میری لخت جگر، اس بیماری میں میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، میں رخصت ہو جاؤں گا۔ میں رو پڑی، میرا رونا دیکھا تو آپ نے مجھے قریب کر کے کہا پریشان نہ ہو، میرے پورے خاندان میں سے سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملاقات کرے گی، تیری مجھ سے ملاقات ہوگی۔ میں مسکرا دی۔ ابھی یہ وقت گزر رہا، حسن و حسین کو بھی بلوایا، سینے سے لگایا، پیار کیا، محبتوں کا اظہار کیا۔ وقت بڑھتا جا رہا ہے، اشراق کا وقت ہو چکا، سورج طلوع ہو چکا، بے چینی میرے پیغمبر کی بڑھتی جا رہی۔ بیویاں ساری جمع ہیں آپ کے حجرے میں۔ ماں جی کہہ رہی کھود بھی میری، باری بھی میری، گھر بھی میرا، میرے لب کو سونے اللہ نے پیغمبر کے لب کے ساتھ ملا دیا ہے۔ آپ بیمار تھے نا، میری کھود میں آپ کا سر تھا، میں بار بار پٹیاں بھی کرتی، دعائیں بھی کرتی، اذہب الباس پڑھتی، التجا کرتی، فلک ناس پڑھتی، دم بھی کرتی۔ میرا بھائی سامنے کھڑا دروازے میں، عبداللہ ابن عمر ہیں، مسواک کر رہے، میرے نبی سے بولا نہیں جا رہا۔ فرمایا عائشہ عبداللہ کو بلاؤ، عبداللہ ہے، فرمایا مسواک مجھے دو۔ مسواک لی تو سونے نبی پاک کے منہ مبارک میں مسواک ڈالی، اور بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے میرے پیغمبر کی حالت یہ ہے کہ آپ سے مسواک نہیں چبائی جا رہی۔ آپ نے کہا عائشہ اس کو ذرا نرم کر کے دے، اشارہ کیا۔ ماں جی کہتی میں نے مسواک اپنے منہ میں ڈالی، اس کو نرم کیا اپنے منہ کے ساتھ، نرم ہوئی نا تو پھر میں نے سونے نبی کے منہ مبارک میں مسواک ڈالی۔ آخری عمل جو آپ نے کیا ہے وہ مسواک کی ہے۔ مسواک کے بعد آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور فیصلہ آبادیو، پہلی دعوت لا الہ الا اللہ، آخری دعوت لا الہ الا اللہ۔ پہلا پیغام لا الہ الا اللہ، آخری پیغام لا الہ الا اللہ۔ پہلا پیغام اللہ کی توحید ہے، آخری پیغام اللہ کی توحید ہے۔ پہلا پیغام شرک کا رد ہے، آخری پیغام شرک کا رد ہے۔ پھر کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور میری امت کے لوگوں نماز۔ آج جلوس نکل رہا ہے، نہ فجر کی پرواہ، نہ ظہر کی پرواہ، نہ عصر کی پرواہ، نہ مغرب کی پرواہ۔ آخری وصیت، آخری جملے میرے نبی کے۔ اور فیصلہ آبادیو اتھے تے نا ابا فوت ہون لگیا کوئی گل کر جائے تے پتر او گل پوری کردا ہے۔ کی کردا ہے؟ بولو نا۔ آندا ابے نے وصیت کیتی ہے تے اوہی کرنا ہے جو میرے باپ نے مینوں وصیت کیتی ہے۔ یار ایک وصیت تیرا پیو کرے تے تو پوری کرے، ایک وصیت تجھ کو آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ نے کی ہے۔ وہ وصیت پتہ کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ۔ وہ میری امت کے لوگوں نماز، حالات جیسے بھی ہوں نماز، نماز کی پابندی۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ ماں جی کہتی ہیں یہی وقت تھا۔ بے قراری میرے سونے نبی کی نہ بڑھتی جا رہی، بے قراری بے چینی بڑھ رہی، اور آپ بار بار ہی کہہ رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلیٰ، بالرفیق الاعلیٰ، یا اللہ مجھے اپنی رفاقت نصیب کر دے، رفاقت اعلیٰ مجھے نصیب فرما دے۔ ماں جی کہتی ہیں آپ کا ہاتھ اوپر تھا نا تو یک بار آپ کا ہاتھ زمین کی طرف لپکا اور نیچے لٹک گیا۔ میں سمجھ گئی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ آپ وفات پا گئے، آپ کی روح نکل گئی، آپ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے۔ 12 ربیع الاول مدینہ طیبہ، میرے نبی کا گھرانہ، بیویاں رو رہی، سیدہ فاطمہ رو رہی، جبریل میں تجھے پیغام دے رہی ہوں میرا بابا فوت ہو گیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا میں جبریل کو اطلاع دے رہی میرا بابا جنت الفردوس کی طرف چلا گیا۔ سیدہ فاطمہ آنکھوں سے آنسو، ماں عائشہ آنکھوں میں آنسو، ماں صفیہ
आंखों में आंसू माँ हफ्सा, आंखों में आंसू माँ उम्मे हबीबा, आंखों में आंसू माँ उम्मे सलमा, आंखों में आंसू पैगंबर का घराना है। हजरत सिद्दीक को बुलवाया गया, आप अपने घर से वापस आए, मेरे सोने नबी के हुजरे में पहले मस्जिद में पहुंचे। मेरे उमर ने तलवार नहीं निकाली, जिसने कहा आप फोत हो गए मैं उसकी गर्दन तन से जुदा करूंगा। कौन सा दिन है? 12 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, मदीना तैयबा, पैगंबर का घर, आपकी फैमिली, पैगंबर का अहले खाना, नबुव्वत वाला घर। कोई फैसलाबाद नहीं है, शेखुपुरा नहीं है, पंजाब पाकिस्तान नहीं है, पैगंबर का घराना है। आप फौत हुए, मेरे सिद्दीक आए घर में, मेरे नबी के चेहरा पूरा अनवार पे बूसा दिया, चूमा। आपकी आंखें खुली हुई थी, महबूब की आंखों को ऐसे बंद किया, बंद करके कहने लगे महबूब अल्लाह आप पे 2 मौतों को कभी जमा नहीं करेगा, कभी 2 मौतें आप पे जमा नहीं हो सकती। जो कहा जा रहा था कि आप वक्ती तौर पे फौत हुए हैं फिर आए, अल्लाह 2 मौतें कभी भी जमा नहीं करेगा। क्या कहा? माता रसूलुल्लाह, सोने नबी दुनिया से चले गए, वफात पा गए। अल्लाह की इज्जत की कसम है, मेरे अनस कहते हैं मदीने में मैंने इससे बड़ा गम वाला दिन ही नहीं देखा। जिस दिन सोने नबी पाक दुनिया से चले गए, माँ आयशा ने क्या कहा? सुब्बत अलैयल मसाइबु लौ अन्नहा, ऐसी मुसीबतें, ऐसी परेशानियां मुझ पे आ पड़ी आपकी वफात की वजह से। अगर वो रोशन दिन पे पड़ती वो अंधेरों में बदल जाता। आपकी वफात 12 रबीउल अव्वल, तुझे जश्न सूझे, तुझे ढोल सूझे, तू झंडियां लगा, तू नारे लगा, ढोल की थाप पे रक्स कर, अहले हदीस कट जाए, मर जाए। यूथ फोर्स के ये शहीनों शहबाज, अल्लाह की इज्जत की कसम है, पूरे फैसलाबाद में जाल बिछाया, दरसों का, खुतबात का, पैगाम का, कॉन्फ्रेंसों का। किस लिए? तुझे बताएं असल शरीयत क्या है, असल पैगाम क्या है, नबवी मिशन क्या है। आपका घराना 12 रबीउल अव्वल, पता है मेरे बिलाल अजान पड़ी ना तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, फिर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा तो बेहोश होके जमीन पे गिर गए, बेहोश हो गए। होश आई ना तो कहने लगे बिलाल क्या हुआ है? फरमाया पहले ये जुमले पढ़ता था तो मुझे मेरा पैगंबर याद आता था, ज़ियारत हो जाती थी, तो आज मुझे आपकी ज़ियारत नहीं हुई, मैं नहीं अजान पढ़ सकता। नहीं पढ़ी, मदीना ही छोड़ दिया, मदीना ही छोड़ दिया। काफ़ी अरसे बाद वापस आए ना, हजरत हुसैन हुसैन ने कहा चचा जान आप आए हैं तो मुझे अजान तो सुनाए। मेरे बिलाल कहते हैं भतीजियो इसरार तुम्हारा है लेकिन बिलाल से अजान पढ़ी नहीं जाने, पढ़ी नहीं जाने, नहीं आप अजान सुनाए। मेरे नबी के ज़माने में जो पढ़ते थे ना सुनाए, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, पढ़ी अजान। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन, अल्लाह की कसम ये जुमले पढ़ने की देर थी, मेरे बिलाल बेहोश हो गए, मुझे मेरा सोना नजर नहीं आ रहा। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मेरे उस्मान बैठे हुए, हजरत उमर ने सलाम किया तो चले गए, हजरत उस्मान ने सलाम का जवाब नहीं दिया। हजरत अबू बकर से कहा हजरत उमर ने उस्मान नाराज है, मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। अच्छा, उस्मान को बुलाया, फरमाया तुम्हें आपको उमर ने सलाम कहा है, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? मैं कब कहा है? आप बैठे हुए थे ना रास्ते में, मैंने सलाम कहा है। फरमाया अमीरुल मोमिनीन मैं तो पैगंबर की मौत को याद करके रो रहा था, आंखों से आंसू निकल रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला कब उमर गुजरे हैं और कब उन्होंने सलाम कहा है। 12 रबीउल अव्वल पैगंबर का दुनिया से जाना। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास बाद तक, अरसा बाद तक, जब कभी जुमेरात का जिक्र आता ना, जुमेरात का हदीस में आता है, एक दिन यौमुल खमीस का जिक्र हुआ तो रोने लग पड़े, रोई जा रहे, रोई जा रहे, रोई जा रहे। किसी ने कहा क्यों रो रहे? फरमाया रो इसलिए रहा हूँ, सोने नबी जिस बीमारी में दुनिया से गए थे ना,
اس بیماری کا آغاز جمعرات کو ہوا تھا. جب جمعرات کا لفظ آتا ہے تو مجھے سونے پیغمبر کی یاد آ جاتی ہے. اللہ کا واسطہ ہے، جہاں تک آواز جا رہی کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں. میرے نبی نے میلاد منایا ہوتا، یوتھ فورس جلسے جو کرا رہی وہ میلاد بھی مناتی، وہ کیک بھی کاٹتی. نہیں کیا بلکہ یہود و نصارہ کی مشابہت سے منع کیا. عیسیٰ علیہ السلام کا جشن ولادت عیسائی مناتے، مسلمانوں نے ٹھیکہ داکی شروع کیا. وہ مجبنی بلڈنگیں سجاتے، یہ بھی بلڈنگیں سجانا شروع ہوئے. وہ کیک کاٹتے ہیں ہیپی برتھ ڈے عیسیٰ کا، یہ ہیپی برتھ ڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ جشن عید میلاد عیسیٰ منائے، یہ جشن عید میلاد النبی منائے. فرق کیا ہے؟ جو یہودی کہے تو کر رہا ہے، فرق کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے کہا مخالفت کر یہودیوں کی، مخالفت کر عیسائیوں کی. ابھی یہ منگل کو نا ہم سندھ سے آئے، آفی سلمان آدم صاحب ساتھ تھے، عبدالغفور جیلمی صاحب ساتھ تھے. عمر کوٹ سندھ کا ایک بڑا ضلع ہے، بڑا. ہم جا رہے تھے تقریباً 40-50 کلومیٹر سفر کیا نا، سفید جھنڈے بڑے بڑے پکڑے ہوئے، عورتیں مرد بچے بوڑھے چھوٹے بڑے سارے ننگے پاؤں جا رہے، سارے جھنڈے اٹھائے ہوئے. مقامی دوست ہمارے ساتھ تھے. ہم نے کبھی یہ کیا ہے؟ کہتے تھے یہ سال بعد ہندوؤں کا میلہ لگتا ہے، سال بعد ہندوؤں کا میلہ لگتا ہے. تو یہ اپنے بڑے مندر میں سارے ہی پیدل جاتے ہیں، سارے ہی. تے ساڈے درباراں نو بازاراں نو جاندے نے کہ نہیں؟ پیغمبر نے تو مخالفت کا کہا تھا، چن کے تو نے ان کو دیکھتے دیکھتے یہ ساری بدعات نکالی. اللہ کی قسم ہے عید میلاد النبی کا شریعت میں کوئی تصور. ہم ولادت بھی مانتے ہیں، وفات بھی مانتے ہیں. ولادت کی خوشی بھی ہے، وفات کا غم بھی ہے. نہ خوشی میں کوئی غیر شرعی کام کرتے ہیں، نہ غمی میں کوئی غیر شرعی کام کرتے ہیں. اہل حدیث کا ایک ہی نظریہ، حدیث سکھانا تمہارا کام ہے اور عمل کرنا اہل حدیث کا کام ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. آپ کے سامنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے قائد یوتھ فورس پنجاب حضرت مولانا حافظ قسیم صاحب شیخو پوری. وہ بڑے احسن انداز میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ربیع الاول بیان فرما رہے تھے.